الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ شعراء اس کی ابتدائی 82 آیات تک ہم نے پڑھا تھا، اور یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے پہلے انہوں نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو کسی درجے ان پر واضح فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو معرفت انہیں حاصل تھی اس کا اظہار کیا ہے آپ علیہ السلام نے لوگوں پر۔ اب اس سے آگے بڑھ کر کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ایمان افروز دعائیں ہیں کہ جو مانگ رہے ہیں۔ پہلی دعا جو کی ہے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ کہ جس سے میں امید کرتا ہوں کہ بخش دے گا میری خطا بدلے کے دن۔ آگے دعائیں ہیں، نمبر 1 رب حب لی حکما، اے میرے رب مجھے عطا فرما حکمت، والحقنی بالصالحین، اور شامل فرما دے مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ۔ قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر اس بات کا اظہار فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوں کو بھی اور بدوں کو بھی گروہ در گروہ جو ہیں وہ جمع فرمائیں گے، اور پھر پورے کے پورے گروہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت یا جہنم کے اندر پھینک دیں گے یا بھیج دیں گے۔ تو یہاں پر وہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ مجھے شامل فرما دے، اور دوسری بات کہ اللہ مجھے حکمت عطا فرما۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ چیزوں کی حقیقت کا علم، انسان پر واضح ہو جائے کہ سامنے والی شے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جس طرح آج کل سیاسی پارٹیاں ہیں، کسی کے ساتھ کوئی معاملات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا شے ہے اس کا تو اندازہ نہیں ہے، لیکن حکمت جسے حاصل ہو، دانائی جسے حاصل ہو، اسے کسی درجے کے اندر ان چیزوں کا اندازہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تیسری دعا کیا مانگی ہے؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور جاری فرما دے میرے لیے ذکر خیر آئندہ آنے والوں کے لیے۔ یعنی اپنی ایک طرح سے ناموری طلب نہیں کی، بلکہ فرمایا ہے کہ مجھ سے ایسے کام صادر ہوں کہ جس کی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان کے ہاں میرا ذکر خیر ہو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے بڑے برے اسوے تو بہت موجود ہیں، اگر خیر کا کوئی اسوہ موجود ہوگا، اگر اعلیٰ اقدار کی کوئی مثال موجود ہوگی تو اس سے موٹیویٹ ہو کر لوگ اسی رویے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں فرمایا کہ اللہ بعد میں آنے والے لوگوں کے ہاں میرا ذکر خیر جاری فرما۔ اور بات ویسے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیچھے آنے والوں کے اندر اچھی بات ہی جو ہے وہ ہمارے بارے میں پیدا فرمائے۔ یعنی تاریخ کے اندر آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہیں برے برے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اپنے وقت کے اندر چنگیز خان کی بڑی حاکمیت تھی اور بڑا روب و دبدبا تھا، بڑے بڑے شہنشاہ گزرے ہیں، لیکن بہرحال ان کی عزت لوگ ان کے خوف کی وجہ سے کیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس جو بھی صالحین کا عنصر ہے ان کی عزت ان کی بہتر ویلیوز کی وجہ سے، بہتر اخلاق و کردار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اس ضمن میں سمجھیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ عالی مقام حاصل ہے کہ وہ تمام انسانوں کے ہاں معتبر ہے۔ جیسے آپ سمجھیے کہ دنیا کے اندر جو مذاہب ہیں، اور ان میں خاص طور پر وہ مذاہب جو آسمانی کتابوں سے متعلق ہیں، وہ سارے کے سارے مذاہب جناب ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں۔ یہود کا گروہ ہے وہ بھی اپنے آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ اس کے بعد نصارہ یہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اور تیسری سطح پر جا کر امت مسلمہ، ان کو تو گویا کہا ہی گیا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ہیں، تو گویا انسانوں کی سب سے بڑی اجتماعیت جو ہے
وہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے تعلق پر اظہار خوشی فرماتے، یہ گویا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو انہیں حاصل ہوا۔ نمبر 4 وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور شامل فرما دے مجھے نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے۔ یہ سب سے اہم ترین دعا ہے کہ بہرحال مرنا بھی ہے اور کچھ نہ کچھ ٹھکانہ جو ہے وہ بھی میسر آنا ہی ہے، تو جنت کی دعا ماننی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اے اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ ہمارے ہاں تو یہ بات ایک معیوب بن گئی کہ زندہ بندے کے لیے جنت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی کر بھی دے تو بڑا برا محسوس ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو نعمتوں بڑے باغات جنت کے ہیں ان کا وارث بنا دے، کیونکہ بہرحال جانا تو ہے، اور بجائے یہ کہ آپ کے لیے، آپ کی جنت کے لیے آپ کے بعد کوئی دعا کرے، آپ خود کیوں نہ کریں، اور اپنی جنت کے لیے خود دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو کوئی یہ سوال کرتا ہے جنت کا اور بار بار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو مقرر کر دیتے ہیں۔ تو وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم واغفر لی ابی، اور بخشش فرما دے میرے والد کی، انہ کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اس سے میں نے آغاز کے اندر بھی بات بیان فرمائی تھی کہ بعض لوگوں نے اس سے مراد آزر جن کے ہاں آپ پلے تھے اسی کو لیا ہے، بلکہ قرآن نے اسی کو کہا ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ان کے والد تھے، جیسے قرآن نے ابھی کہا بھی ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ ان کے چچا تھے، اور چونکہ ان کے گھر کے اندر پلے تھے تو ان کے والد ہی کی طرح تھے، تو ان کی بخشش کی دعا کی ہے۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کے بارے میں سورہ الممتحنہ کے اندر منع فرما دیا کہ جو بھی غیر مسلم ہے اس کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو لہذا آزر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ اس کے لیے آپ دعا بھی نہیں کریں، اور یہ دعا اس وجہ سے کی ہے کہ سورہ مریم کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب انہیں گھر سے نکالا ہے آزر نے، تو انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا سأستغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ، کہ میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے دعا کروں گا، وہ مجھ پہ بڑا ہی مہربان ہے۔ تو اس پر انہوں نے یہ دعا کی ہے۔ پھر سورہ الممتحنہ کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ نہیں، جو بھی اللہ کے دشمن ہیں، کفار ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آزر ان کے والد نہیں تھے بلکہ چچا تھے اور والد طارق تھے، تو ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کے اندر جا کر آپ کو وہ دعا ملے گی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یہ بھی دعا جناب ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مانگا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے، الحمدللہ الذی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ کل شکر اور کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے بڑھاپے کی عمر میں اسحاق عطا فرمائے اور اسماعیل عطا فرمائے، اور جناب اسحاق علیہ السلام تو آپ کی عمر 100 برس سے زائد تھی جب عطا فرمائے ہیں، تو اس پر جب انہوں نے دعا مانگی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، تو یہاں پر دعا اپنے والد کے لیے مانگی ہے، جبکہ یہاں پر جو ان کے الفاظ ہیں واغفر لی ابی، اس پر یہ ہے کہ یہ چچا کے لیے مانگی ہے۔ واللہ اعلم۔ انہ کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ ولا تخزنی یوم، اچھا اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آ گئی کہ والدین کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ والدین کا ادب و احترام وہ کسی سے مخفی بات نہیں ہے، امہات الاعمال میں سے ہے۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، جتنے عقائد و نظریات، جتنی سوسائٹیز ہیں جہاں پر انسان بستے ہیں، والدین کا اکرام کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ایسا کہ نہیں؟ اور کوئی سوسائٹی ہو، والدین کا جو لوگ اکرام نہیں کرتے اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ تو گویا پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور پھر بالکل ادب و احترام ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر بلکہ یہ ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی ہے، اے اللہ کے نبی میری والدہ کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما دے۔
اب جیسے ہی دعا ہوئی وہ گھر کی طرف بھاگے، اور جب گھر کے اندر پہنچے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا تو بیٹے نے والدہ نے کہا کہ ابھی میں آئی بیٹا۔ وہ کہتے میں نے آواز ہی سنی تو مجھے پتہ چل گیا کہ اب وہ والی ماں نہیں ہے کہ جو نظریہ کفر پہ تھی، بلکہ اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ ایمان لا چکی۔ تو والدین کے لیے دعا کرنا، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما دے، ویسا ہی رحم کہ جیسے انہوں نے مجھ پہ فرمایا تھا جب میں چھوٹا سا تھا، جب میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، جب میری اتنی صلاحیت بھی نہیں تھی کہ اپنی بنیادی ضروریات کو بھی پورا کر لوں، تو انہوں نے جو رحم فرمایا تھا اللہ ایسا رحم ان پہ تو فرما دے۔ اس درجے کا رحم میں گویا کہ ان تک نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس روز جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے، اس روز مجھے رسوا نہ کرنا۔ ان چیزوں کی اہمیت ہمارے ہاں نہیں ہے کیونکہ ہمارے سامنے مرنا ہے ہی نہیں۔ جن کے سامنے مرنا ہے ان کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ کبھی غور کریں کہ 24 گھنٹوں کی ساری پلاننگ کے اندر مرنا کتنی دیر کے لیے ہمیں یاد ہے یاد؟ کئی دعاؤں کے اندر بھی ہے مرنے کا تذکرہ۔ انبیاء کے باب بھی آپ دیکھیں گے تو ان کے ہاں بات ہی آخرت کی ہے۔ یا پر فتوے لے لیں، یا پر مسئلے ٹسلے جتنے مرضی کروا لیں، لیکن وہ جو خوف خدا ہے دل میں وہ نہیں ہے۔ بات جس سے بھی کر لیں وہ مفتی اعظم ہے، فتوے بڑے سے بڑے لے لیں، لیکن یہ کہ بہرحال آخرت اگر ذہنوں کے اندر ہو تو انسان کے رویے بدل جائیں، انسان کے اخلاق کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے، انسان کی ترجیحات تبدیل ہو کے رہ جائے۔ وہ نہیں ہے، فتوے ہیں، مسئلے ہیں، اور دوسرے کے سامنے خود نمائی کا ایک احساس جو ہے وہ ضرور ہے، لیکن یہ کہ آخرت کا خوف اس درجے میں نہیں ہے۔ پہلے جنت کے لیے دعا طلب کی، آگے بڑھ کر اس سے کہا کہ جس روز دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس روز مجھے ذلیل نہ کرنا۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس روز نہ تو کو مال ہی کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے کام آئے گا۔ دنیا کے اندر انسان کے ایسٹس، بڑے ایسٹس یہی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے بیٹوں کی صورت میں، لہذا ہر انسان کی خواہش ہے اس کے بیٹے ہوں۔ اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مزین کر دی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت خواتین کی بھی اور بیٹوں کی بھی، اور کچھ اور آگے لسٹ بیان فرمائی۔ تو پھر فرمایا کہ یہ دنیا کا سامان ہے، روز حشر جب آپ اکیلے جائیں گے تو مال تو بڑے سے بڑے قارون سے بھی اگر کسی کے بڑے خزانے ہوں گے تو وہ تو یہی چھوڑ گیا۔ لہذا اس روز کسی تھانے دار کو، کسی پولیس والے کو کوئی رشوت نہیں دے سکے گا۔ اچھا رشوت نہ دیں، جرمانہ دینا چاہیں، یا پر ہوتا ہے نا کو روزہ توڑ دیا تو اس کا کچھ نہ کچھ ہرجانہ ہے جس سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر ہرجانہ کو دینا چاہیں گے تو ہرجانہ بھی کفن کی جیب تو نہیں نہ ہوتی، تو لہذا ہرجانہ بھی وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا، لہذا وہاں پر اعمال ہی ہوگے۔ اس سے آگے بڑھ کر انسان جن کے لیے ساری زندگی اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے، حرام و حلال کا فرق مٹائے ہوئے، جن کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کرتا ہے، ان سے کچھ امید کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیٹاگوریکل انداز میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس کے اندر اللہ بندہ خود چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین، میری بیوی، میرے بچے سب لے لے، مجھے چھوڑ۔ سورہ عبس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ وامہ وابی، اس طرح سے نہ کہ والد امہ وابی وصاحبتہ وبنیہ، بیٹے بھی اور بیویاں بھی اور بھائی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے لوگوں کو اس روز غافل کر دے گا اور کہے گا کہ یا اللہ یہ سارے جہنم میں چاہے چلے جائیں، مجھے چھوڑ دے، کیونکہ وہ دن جو ہے وہ بڑا ڈاڈا دن ہے، وہ جہنم ہے۔ اس روز انسان کو اس کا مشاہدہ ہو رہا ہوگا، آج سنتے ہیں اس روز دیکھ رہے ہوں گے، لہذا اس چیزیں کو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف کے اندر جب چیزیں کھل جائیں گی فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فرمایا اللہ نے آج تو تیری نگاہ تیز ہو گئی، وہ غیب کی خبریں تھیں جو تمہیں دی جاتی تھی آج تو کھل گئی، آج تو نگاہ تیز ہو گئی، آج تو جنت بھی دکھ رہا ہے، جہنم بھی دکھ رہا ہے۔ تو اس دن کی خوف ہے
जिससे पनाह तलब कर रहे हैं जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदगी ही के अंदर, यौम ला यनफउ मालुम वला बनून, जिस रोज फायदा ना देंगे माल और ना ही बेटे, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, बड़ी उम्दा आयत है। हाँ, जो भी सिवाय उसके कि जो लाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास एक पाक दिल। पाक दिल से मुराद क्या? वो दिल के जिसके अंदर रब ताला की मोहब्बत जो है वो मख्फी होगी, उसी से भरा हुआ होगा। उस दिल के अंदर और कोई आलाइशें नहीं होगी, उस दिल के अंदर पाकीज़गी होगी, रब ताला की मोहब्बत होगी, पाक दिल होगा। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स गुनाह करता है तो उस गुनाह के असरात ये होते हैं कि उसके दिल पर एक स्याह दाग पड़ जाता है। लिहाजा जब वो गुनाह करता है तो उस दाग पड़ता है, तौबा करता है तो अल्लाह धो देता है। इसी तरह जिसका दिल पाक होगा हर तरह की आलाइश से, वो दिल जो है उस रोज काम आएगा। जैसे वो कहा है गालिबन मोइनुद्दीन चिश्ती रहिमहुल्लाह का वो शेर है कि हर ख्वाहिश दिल से रुखसत, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। वो उनका कहना यह है कि दिल के अंदर अगर कोई और मौजूद होगा तो रब कहां से आएगा। अगर तमन्नाएं हैं, कुछ ख्वाहिशात दिल के अंदर है तो दिल तो भरा हुआ है, रब ने कहा आना है। लिहाजा उन्होंने कहा हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, दिल अब खाली है, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। उस खाली दिल के साथ अल्लाह ताला के हुजूर पेश होगा। फरमाया कि वो दिल जो है वो काम आएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा ही पाकीज़ा दिल जो है वो अता फरमाए। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी मुकम्मल हुआ और आयत नंबर 89 तक हमने पढ़ा है। ये इसे इंशाअल्लाह लज़ीज़ ज़िंदगी रही तो कल पढ़ेंगे। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।